مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم پہ حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی، تو ایسا خیال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمیں کچھ غلط کیا، یا ہمارے اسلام کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ خیالات بہت ہی زیادہ باطل خیالات ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بولو، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر حالات تو آئیں گے، پکی بات ہے۔ کیسے آزمائش سے گزارا اللہ رب العزت نے؟ سب سے پہلے تو آگ میں ڈالا گیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بعد میں چل کر یہ آگ جو ہے ٹھنڈی بننے والی ہے، گلے گلزار ہونے والی ہے، نہیں معلوم تھا۔ لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا 80-83 سال کے بعد پیدا ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے حکم دیا، دودھ پیتا بیٹا ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑاؤ، مائکے نہیں۔ کہاں پر؟ ایسے جگہ پر جہاں پر جینے کا کوئی سامان نہیں ہے، بے آب و گیا وادی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیا؟ چون چرا؟ کچھ نہیں، چھوڑا ہے۔ بیوی بھی کہہ رہی ہے، وہ کیوں چھوڑ رہے؟ کیا ہو گیا؟ ناراض ہے ہم سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بولو تو صحیح، جواب تو دو۔ لیکن جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں بیوی نے جب پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس وقت چہرے سے، سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ اس وقت کہا کہ الآن فلن یضیعنا، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، جاؤ۔ اور کیسے آزمایا؟ بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، ذبح کر رہے، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ نہیں معلوم تھا کہ بعد میں چل کر جنت سے دمبا آئے گا اور میرا بیٹا بچ جائے گا، یہ معلوم نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں ہم قصہ سنا رہے، اور یہ بعد میں ہو گیا۔ لیکن ان کو تو سچی مچی کا قتل کرنے کا حکم دیا تھا نا، ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے نہیں، یہ آزمائش تھی ان کی۔ یہ بتانا تھا کہ جب دین کا تقاضا آ جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اور وہاں پر فیملی ہو، اولاد ہو، اور ہماری نفسیات کی خواہشات ہوں، جب ٹکرانے لگے تو ایسے وقت میں اللہ کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ بولو۔ پھر بعد میں اللہ نوازتے ہیں۔ کیسے نوازتے ہیں؟ 4,500 سال گزر گئے، لیکن آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ سارے مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہو یا نصرانہ ہو یا اسی طرح مسلمان ہو، سارے جو مختلف قسم کے مذاہب ہیں، سب کے سب کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور انہی کی نسل سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کئی ہزار، اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کے سب انہی کے اولاد میں سے۔ یہ اللہ نے مقام عطا۔ تو اللہ نوازتے، لیکن پہلے تھوڑا جھنجھوڑتے، تھوڑا حالات سے سامنا کرواتے۔ آگے اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب فأین یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی اتری، اس کے بعد جب نماز فرض کی گئی، تو سب سے پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ تھا بیت المقدس۔ کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ قبلہ اول وہی ہے، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔
لیکن ہمارے نبی کی چاہت تھی قد نرى تقلب وجهك في السماء، بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں، یہ تمنا کے ساتھ کہ قبلہ بدل جائے اور بیت المقدس سے قبلہ کون سا ہو جائے؟ مسجد حرام کعبۃ اللہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بھائی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے تو اسی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ایسے سمت میں کھڑے رہتے تھے کہ خانہ کعبہ چاروں طرف سے گولائی کے اندر جدھر بھی رک کرو خانہ کعبہ بیچ میں آتا ہے، تو ایسے سمت میں کھڑے رہتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا اور اسی کے سیدھ میں مسجد اقصیٰ ہوتی تھی، تو گویا کہ دونوں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا عمل پورا ہو رہا ہے۔ لیکن جب مدینہ المنورہ میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد ایک طرف مشرق کی طرف مسجد اقصیٰ ہے اور پورا مغرب کی طرف بیت اللہ ہے، تو ایک ہی وقت میں دونوں طرف رک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ تو 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے اس وقت میں مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ پھر ایک وقت آیا 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو حارثہ میں چلے گئے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، بعض مفسرین نے عصر کی نماز کا لکھا ہے۔ بہرحال ظہر ہو یا عصر ہو، دونوں نمازیں 4 رکعت والی ہیں اور دونوں نمازیں سری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، عصر کی نماز پڑھا رہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 رکعت ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل فرمایا۔ اسی 2 رکعت کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پر سامنے دروازہ ہے، اس جگہ پر اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ 2 رکعت جیسی مکمل ہو گئی، جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے وہاں سے گھوم کر اس طرف آئے اور کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ صحابہ جگہ پہ تھے، ٹن ہو گئے، صحابہ جگہ پہ کیا ہو گئے؟ امام کو تو آگے آنا پڑے گا نا، امام آگے آ گئے۔ 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی گئی اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رک کر کے پڑھی گئی۔ جس مسجد میں یہ حکم اترا اور جس مسجد میں یہ ایسی 4 رکعت کہ جس میں 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی گئی، اس مسجد کو مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، ان کو وہ مسجد دکھاتے ہیں۔ آج بھی وہ مصلی کی جگہ بنا کر شکل میں وہ باقی رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی اس جگہ پر کھڑے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ تحویل قبلہ کا، تو یہودی لوگ آگ بگولا ہو گئے، چیم گویا شروع ہو گئی، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا نا مسجد اقصیٰ۔ اب بیت اللہ اور کعبۃ اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا، تو یہودیوں کو مرچی لگ گئی، باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اچانک قبلہ بدل گیا، اب کیا خدا اس طرف سے ادھر آ گیا، ایسی باتیں کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگ، سفہا کے معنی آتے بیوقوف۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے جس لقب سے پکارا ہے وہ لقب کیا ہے؟ کچھ بیوقوف لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ قبلہ بدل گیا، کیا ہو گیا انہیں، ان کے خدا نے ان کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا، پہلے یہ قبلہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کرو گے وہاں پر اللہ ہی کو پاؤں گے۔ لیکن ایک رخ کی طرف تم کو جوڑا گیا، یہ مسلمانوں کے انتظام کو بتلاتا ہے، سسٹم کو، بہترین سسٹم کو بتلاتا ہے اور اجتماعیت کو بتلاتا ہے۔ اگر ایک قبلے کی طرف، ایک جہت کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہ آتا تو 4 لوگ اس دیوار کی طرف اس سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، 4 لوگ اس سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسے سرفرے لوگ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہی ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی قائم کر لی اور اختلاف ہو گیا تو فوراً صفوں کو بدل دیا۔ تو صفوں کو بدلنے میں جب دیر نہیں لگا سکتے تو اختلاف کے بعد قبلے کے بدلنے میں کیا دیر لگائیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک سمت میں سارے امت مسلمہ کو جوڑا ہے، جہاں کہیں بھی جائیں گے سب کو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، چاہے تم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسرے پارے کے ابتدا میں یہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار
ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ بکری مری ہوئی ہے، ہماری بکری پال رہی تھی، اچانک جب جہاں پر بندھی ہوئی تھی وہاں گئے تو دیکھا کہ مری ہوئی ہے، ابھی اتنی قیمتی بکری ہے پھینکیں گے کیسے؟ تو حضرت نے ذبح کر کے ہانڈی میں چڑھا دیے، تو یہ حلال؟ بولو یہ مردار حلال نہیں ہے۔ اسی طرح خون، بہتا ہوا خون، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت عیسائی لوگ کھاتے ہیں، ان کے مذہب میں حلال ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت میں سب سے پہلے سور کے گوشت کو حرام قرار دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا یہ لوگ، جس کو مانتے ہیں وہ جب اتریں گے تو سب سے پہلے وہ کس کو حرام قرار دیں گے؟ سور کے گوشت کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ، چاہے مرغی ہو، چاہے بکری ہو یا بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، جو حلال جانور ہیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے تو ایسے جانور بھی حرام ہیں۔ نظر و نیاز کا کھانا جس کو کہتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام، غیر اللہ میں سب آ گئے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایسے چڑھاوے ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں نازل فرمایا، ایمان والوں کو، کہ مشرکین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے، چاہے ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک مرد سے یا کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسانیت اصل چیز ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دونوں کا ہم مذہب ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دونوں کا ہم مذہب ہونا، ایک مذہب ہونا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آج کے زمانے میں ان کی لڑکیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے مذہب پر باقی نہیں رہے۔ انہوں نے تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، من چاہے احکامات کو اس میں داخل کر دیا، تو ان کا پورا مذہب اوپر نیچے ہو گیا۔ تو جب یہ اپنے مذہب پر باقی نہیں تو یہ اہل کتاب نہیں رہے، یہ بھی مشرک کے درجے میں باقی، مشرک کے صفوں میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو، ان لڑکیوں سے یا لڑکوں سے نکاح کرنا جائز۔ اللہ نے بہت بڑی قیمتی نعمت سے نوازا ہے، ایمان۔ اسی پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص اپنے ایمان سے پھر جائے، لوگ شادی کرنے کے لیے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں نا، لڑکیاں بھی بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ماں باپ نے قال اللہ قال الرسول کلمہ طیبہ پڑھایا ہے، اللہ کے رسول کا نام بتلایا ہے، صحابہ کی زندگی بتلائی ہے، لیکن ناجائز خواہشات اور چند منٹ کے لذت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص اپنے ایمان سے پھر جائے اور تو وہ بندہ کافر ہے، اس کے پچھلے سارے کے اچھے اعمال، نیکیاں سب کے سب ختم ہو جائیں گی، اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، ارتداد۔ یہ ہمارے ملک میں اللہ ہمارے نوجوانوں کی، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر کچھ باتیں ہیں، جیسے جب ریشو نکالا گیا ملک ہندوستان کا، تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کا ارتداد کا سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لڑکے کم مرتد ہو رہے ہیں لیکن لڑکیاں یہ زیادہ مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات، مطلب نکاح وقت پر نہ ہونا، یہ جہیز کی لعنت ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ جمعہ کے اندر ہو چکی ہے۔ جہیز کی لعنت ہے، نکاح کا مہنگا ہونا، یہ اسی طرح ایک اور وجہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے خاص طور پر اس وجہ کو ہائی لائٹ کر کے یہ باقاعدہ ترغیب دی ہے ملک ہندوستان کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو، اور بڑے بڑے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کو بھی یہ بتلایا ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دیے جائے۔ ایسے وقت میں جس وقت میں مرد حضرات نہیں آتے ہیں، باقی وقت میں تو مسجدیں خالی ہوتی ہیں، تو ایسے وقت کے اندر عورتوں کی تعلیم کے لیے، عورتوں کی تربیت کے لیے مسجدوں کے دروازے کیا کر دیے جائے۔ نوجوان طبقہ ہے، لڑکا ہے،
مرد حضرات ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں مسجد میں آنے کا موقع ملتا ہے، جمعہ کا بیان ہے، شب قدر، شب برات ہے، تفسیر ہے، کسی نہ کسی موقع پر ایسے مجالس میں شرکت کر کے اللہ اس کے رسول کی دین کی باتیں سنتے ہیں، ایمان ان کا باقی رہتا ہے۔ اور لڑکیوں کو سالہ سال دین کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچتی نہیں ہیں تو دل پتھر کا ہو چکا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت حلاوت ان کے دل سے نکل جا چکی ہوتی ہیں، پھر جیسے ہی کفر کی طرف سے دعوت ملتی ہے اور فوراً اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ کیا کر دینے چاہیے؟ کھول دینے چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے طلاق کا اور طلاق کے بعد حلالے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ طلاق دیکھیں، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نظر میں جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جائز تو ہیں لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق۔ پسند نہیں کیا ہے شریعت نے، یہ ٹرپل طلاق اور طلاق کا لیبل لگا کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں نا، آپ ان کو بتلا دیں کہ اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا ہے۔ طلاق سے پہلے اسلام نے 4-5 آپشن رکھے ہیں تاکہ طلاق واقع نہ ہو جائے، بچانے کی کوشش کی ہے رشتے کو، لیکن طلاق کا آپشن بھی اس وقت رکھا ہے جب حد درجے کی مجبوری ہو۔ جس طرح سے کوئی گھر ہو جس گھر کے اندر کوئی ہال ہو، جس ہال کے اندر انٹری کا دروازہ ہو اور ساتھ میں ایگزٹ کا دروازہ ہو تو وہ زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ اگر نباہ ہوا تو الحمدللہ زندگی کے آخری سانس تک، اور اگر ساتھ میں نبھنا مشکل بلکہ ناممکن ہے جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے اور دونوں کے اولادوں پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے، ایسے وقت میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے مذہبوں کے اندر طلاق کا حکم نہیں ہے، طلاق کے مسائل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے مذہب کے اندر خودکشی کا ریشو زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ طلاق تو لے نہیں سکتے، ڈیورس کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو کیا کرو؟ خودکشی کر کے جان دے دو۔ حالانکہ خودکشی کرنا بولو حرام ہے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم جب چاہے جب اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی سے جائیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی مرضی سے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ تو یہ طلاق کا حکم ہے۔ طلاق کے مسائل انشاءاللہ سورۃ الطلاق اسپیشل اس کی 28 پارے کے اندر سورت ہے، اس وقت بیان کیا۔ مجھے آج مسئلہ بیان کرنا ہے حلالے کا۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا اس میں غلط فہمی ہوتی ہے، حلالے کا مسئلہ معلوم ہی نہیں رہتا ہے، اور حلالے کا میڈیا والوں نے اتنا پروپیگنڈا اس کا پھیلایا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر حلالے کا حکم ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام اتنا گندا مذہب ہے، نعوذ باللہ، ایسے جملے مارکیٹ میں پھیلا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ حلالے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحللین والمحللات، حلالہ کرنے والا حلالہ کرنے والی دونوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ اسلام میں کیا ہے؟ حلالہ ہے، اسلام میں حلالہ نہیں، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی اس پر لعنت نہیں فرماتے۔ پھر یہ حلالہ کہتے کس کو؟ اس کا ڈیفینیشن آپ سمجھو، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کے حکم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حلالے کا حکم بھی جو ہے نا یہ میاں بیوی کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور حلالے کا حکم یہ عورتوں کی سیفٹی کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلالہ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک طلاق اپنے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک، اس وقت حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی اس کے نکاح کے اندر ہے، جب چاہے جب وہ دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ شوہر نے دوسری طلاق دے دی تب بھی یہ جب چاہے اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، پھر بھی حلالے کا حکم نہیں ہے۔ جب تیسری طلاق دے دی تو یہ بیوی اس کے شوہر پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ بولو حرام، بات ختم ہو گئی۔ اور جس آدمی نے اپنے بیوی کو معاشرے کے اندر طلاق دے کے ذلیل کر دیا، یہ طلاق کا لیبل عورت کے لیے ذلت ہے نا، یہ مطلقہ ہے، یہ مطلقہ ہے، طلاق شدہ ہے، یہ جملہ عورت کے لیے ذلت والا جملہ ہے۔ تو جس آدمی نے ذلیل کر دیا ہے طلاق دے کے، دوبارہ اس آدمی کے نکاح میں جانا کیوں ہے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ جس آدمی نے پہلی دفعہ طلاق دے دیا تو دوبارہ اس کے ساتھ حلالہ کر کے نکاح میں جائیں گے تو دوبارہ وہ طلاق نہیں دیں گا؟ اس کی کیا گارنٹی؟ اب میں بتاتا ہوں حلالہ کہتے کس کو۔ دونوں نے طلاق کے بعد جدائیگی اختیار کر لی، یہ عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب جو لوگ دشمنان اسلام ہیں، اسلام کے تعلق سے دل کے اندر نفرت اور بغض عداوت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ڈیفینیشن ہے حلالے کا پہلے وہ بتاتا ہوں، اور اسلام کا کیا ہے پھر وہ سمجھاتا ہوں۔ وہ لوگ کسے کہتے ہیں حلالہ؟ کہ ابھی یہ بیوی اس آدمی کو چاہیے، یہ عورت اس آدمی کے زندگی میں نکاح میں اگر دوبارہ آنی ہے،
تو کیا کرو, کسی آدمی کو پکڑ لو اور آدمی کو پکڑ کے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو کہ بھائی تو اس کے ساتھ نکاح کریں گا, ایک رات گزارے گا, اور رات گزار کے دوسرے دن تو اس کو کیا کرے گا, طلاق دے دے گا. پھر طلاق دینے کے بعد اس عورت کے ساتھ پہلا والا آدمی دوبارہ کیا کرے گا, نکاح کرے گا. اس کو حلالہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ حلالے کا تصور اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ ایسے حلالے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیوی کو اپنے نکاح میں لانا ہے تو کیا کر رہے ہیں, ایک آدمی کو مارکیٹ سے پکڑ کر لے کر آئے اور اس کو بھائی 10,000 20,000 روپے دے دیے. کچھ لوگ گندی صفت کے لوگ معاشرے کے اندر ایسے بھی پھرتے رہتے کہ بھائی ہم فری میں حلالہ کر کے دینے کو تیار ہیں. ایسے کمینے صفت کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس شرط پر نکاح کیا جاتا ہے کہ بھائی نکاح کریں گے, آپ ایک رات گزار کے دوسرے دن طلاق دے دیں. یہ ان لوگوں کا ڈیفینیشن ہے حلالے کا جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اب اسلام کسے کہتا ہے حلالہ؟ اسلام کا تصور دیکھیں حلالے کا کتنا خوبصورت ہے. اسلام کہتا ہے ابھی طلاق ہو گئی, دونوں کی جدائی کی ہو گئی, اب یہ عورت اپنے مرضی سے جب چاہیں گی جس آدمی سے, جب چاہیں گی جس آدمی سے, اس آدمی سے نکاح کرنا, وہ عورت جس آدمی سے چاہے اس آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. آزاد ہے. اس کو کوئی مجبور نہیں کرے گا, کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈالے گا تجھے اسی آدمی سے نکاح کرنا پڑے گا, بالکل بھی نہیں. اور ابھی نکاح کرنا پڑے گا, بالکل بھی نہیں. تو جب چاہیں گے جب نکاح کرے, جس سے چاہیں گے اس سے نکاح کرے. پہلی شکل نکاح ہو گیا. جس سے نکاح ہوا ہے اس آدمی پر کوئی زبردستی نہیں کہ بھائی تو اس کو طلاق دے دے, اس کی اپنی مرضی طلاق دے یا نہ دے, یا پوری زندگی دوسرے والے آدمی کے ساتھ گزار دے, پوری زندگی دوسرے والے آدمی کے ساتھ کیا کر دے, گزار دے. لیکن دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا, ابھی 22 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا, طلاق ہو گئی, ابھی یہ مطلقہ ہو کے بیٹھ گئے. 22 سال کی عمر کے, پوری زندگی تو ایسی نہیں رہیں گی نا. پھر اس نے کیا کر لیا, رشتہ داروں نے مل کے کسی آدمی کو پکڑ کے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا. اب نکاح ہو گیا, 4-6 مہینے, سال 2 سال ساتھ میں رہنے لگے, اچھی زندگی گزرنے لگی. اتفاق سے 2 شکلیں, یا تو وہ آدمی مر گیا, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, بیماری سے مر گیا, یا اس آدمی نے بھی اس کو کیا کر دیا, طلاق دے دی. یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے نہیں, ایگریمنٹ تو تھا ہی نہیں, طلاق دے دی کسی اور عذر کی وجہ سے, ساتھ میں نبھنا ان کا بھی مشکل تھا, تو اس نے کیا کر دی, طلاق دے دی. ابھی عورت دوبارہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی, دوسرا شوہر بھی اس کی نکاح سے کیا ہو گیا, بولو, نکل گیا. اب یہ عدت پوری کر رہی ہے, 2.5 مہینے یا 3 مہینے, جو 3 حیض گزرنے کی جو مدت ہے, یہ مدت پوری کریں گی. یہ مدت پوری کرنے کے بعد یہ عورت اب یہ آزاد ہے, یہ چاہے تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرے, چاہے تو کسی اور آدمی سے نکاح کرے جو تجھے اچھا لگتا ہے. اگر اس نے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے اس کو جو ہے پرمیشن مل گئی, یہ پرمیشن کو حلالہ کہتے ہیں. پرمیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں کیا حرج ہے بتائیں؟ جب یہ کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے تو کوئی اور آدمی اس کا پہلا والا شوہر کیوں نہیں بن سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اس دوسرے شوہر نے 1-2 سال کے بعد اس کو طلاق دے دی, یا دوسرا شوہر مر گیا, اب یہ دوبارہ بیوہ ہو گئی, عدت گزارنے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی تو چاہیے نا شوہر, تو کوئی نہ کوئی اس کا پہلا والا شوہر کیوں نہیں بن سکتا؟ تو دوبارہ وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اس کنڈیشن کے بعد. تو اس کو شریعت نے حلالہ کہا ہے, اور اس حلالے میں کوئی عیب نہیں, کوئی برائی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے مرضعہ, دودھ پلانے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بہت سارے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا, جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو دودھ کتنے سال تک پلانا ہے. کئی گھرانوں سے ایسے فون آتے ہیں, 2.5 سال ہو گئے پھر بھی بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے. حولین کاملین, ایک مدت بتلائی ہے دودھ پلانے کی. کتنی مدت ہے؟ 2 سال. کتنی مدت ہے؟ 2 سال. 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. اس سے بہت سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمشیرہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہمشیرہ یعنی دودھ شریک بہن ہے, نکاح ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا ان دونوں نے ایک ہی عورت سے کیا کیا ہے, دودھ پیا ہے, تو یہ دودھ پیا ہے تو کون سی مدت میں دودھ پیا ہے؟ یہ لڑکی نے 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیا ہے اور لڑکے نے 2 سال کے اندر دودھ پیا ہے, تو دونوں آپس میں دودھ شریک بہن نہیں ہوئے. یہ مسائل آگے چل کے پھوٹتے ہیں
اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پلائیں گے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت اتنی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت ایسا بیان کیا گیا ہے 2.5 سال، 30 شهرًا 30 مہینے، یہ 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو الگ کیا۔ 6 مہینے کی کم سے کم حمل کی مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے، کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال، یہ دونوں ملا کے 2.5 سال ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم سے کم حمل کی مدت کتنی ہے؟ مثال کے طور پر نکاح ہو گیا اور 5ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، نکاح ہو گیا اور کتنے مہینے میں؟ 5ویں مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کہا جائے گا کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اگر نکاح ہو گیا اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو چاہے وہ بچہ کیسا بھی ہو، یہ سمجھا جائے گا کہ بچہ اسی شوہر کا ہے۔ اسی لیے کہا کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہونی چاہیے؟ 6 مہینے کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔